مارنے والا ہے، اپنے آپ ہی پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ ہی مر جاتے ہیں۔ یہ زمین آسمان ایسے ہی قائم رہیں گے، اس میں آنے والے آتے رہیں گے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ و بہی، مہمان بدلتے رہتے ہیں، ساقی کا انداز پرانا ہے۔ یہ محفل انسانی زندگی ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، جس کے میں ٹھہراؤ نہیں، جس میں کوئی گھاٹ نہیں، اس سے آگے جا کے گہرے پانیوں میں گم ہو جانا ہے۔ یہ یونان کا فلسفہ ہے۔ تو ایک طبقہ اگر یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے اور بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، پھر وہ جیسے مرضی زندگی گزاریں تو ان کے پاس دلیل ہے کہ ہم کسی کو مانتے نہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نکاح کیا ہے، زنا کیا ہے، ہمیں کیا کہتے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمارا نزدیک کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک طبقہ اہل دین ہے، اہل مذہب، وہ مذہب عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، مذہب جو کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں، ان میں بڑے مذاہب تین ہیں، مسلمان، عیسائی، مسلمان، یہود، جن کے پاس آسمانی کتابوں کا دعویٰ ہے۔ ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں کہ ہندو یہی بات ختم کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک نسل دوسری نسل میں چینج ہو جاتی ہے، اچھے عمل ہیں تو آگے کسی اور اچھی شکل میں پیدا ہو جاؤ، برے عمل ہیں تو کسی کتے باندر کی شکل میں پیدا ہو جائے گی، جنت اور جہنم کا تصور ان کے یہاں بھی ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو موت کے بعد کی زندگی کا جو صحیح تصور رکھتے ہیں وہ تین طبقات ہیں، مسلمان، عیسائی، یہودی۔ یہ موت کے بعد زندگی کو مانتے ہیں، موت کے بعد جنت کو مانتے ہیں، موت کے بعد جہنم کو مانتے ہیں، اور جزا سزا کے تصور کو مانتے ہیں، جتنے آسمانی مذاہب ہیں۔ جب ہم ان کو حقیقت میں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس اپنی مذہب کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ آسمانی چیز ہے، انسانی علم نہیں ہے، تو اس کے لیے کتاب چاہیے۔ تو زبور ختم ہو چکی ہے، تورات ختم ہو چکی ہے، ان کا وجود، زبور کا وجود کوئی نہیں، تورات کے چند اوراق ہیں، وہ عبری زبان میں تھی، وہ زبان مٹ چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے، انجیل ہے، یہ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ چار عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے چار بڑے آدمی تھے، جن میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان میں 50 سال سے لے کر 110 سال کا فاصلہ ہے۔ لوقا، متی، یوحنا اور مرقس، یہ چار بڑے عیسائی ہیں۔ سب سے پہلی انجیل لکھی گئی 50 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جو لوقا نے، پھر دوسری لکھی گئی کوئی 90 سال کے بعد، تیسری لکھی گئی 100 سال کے بعد، چوتھی لکھی گئی 110 سال کے بعد۔ یہ تقریباً بتا رہا ہوں، کوئی بالکل بالضبط نہیں ہے، یعنی 100% ایسا نہیں، تقریباً یہ ہوا ہے۔ تو ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی اصل کتاب نہیں، ان کے پاس کوئی یادداشتیں ہیں، انہوں نے ان کو کتابی شکل میں دے دیا، اس لیے انجیل، ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے، ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے۔ 1935 میں جرمنی بڑا طاقتور ہو گیا تھا، تو ان کے پادریوں نے بائبل کو اکٹھا کیا، کوئی 70 بائبل اکٹھی کی، تو سب میں اتنا فرق تھا کہ جیسے زمین اور آسمان۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن اکٹھا کرو، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے پوری دنیا سے 40,000 قرآن اکٹھے کی، اپنے تو صرف 70 اور ہمارے 40,000، اور اس وقت پریس نہیں تھا، بہت تھوڑا تھا، بہت تھوڑا تھا، ہاتھ کے زیادہ تھا۔ 40,000 قرآن کی انہوں نے 70 ملائی اور لفظ لفظ ملایا اور کوئی فرق نہ ڈھونڈ سکے۔ وہ پاگل ہو گئے، کہنے لگے یہ تو کوئی اور ہی چکر ہے، لہذا اس کو ٹھپ دو، یہیں رکھ دو اس کو، آگے اس کا بھید نہ کہیں کھل جائے۔ ابو سفیان اور اخنس بن شریک، دو بڑے عرب کے سردار اور اللہ کے نبی کے جانی دشمن، وہ حرم کی باؤنڈری پر کھڑے ہیں۔ حرم ایک گول دائرہ ہے، ایسے گول دائرہ نہیں ہے، اسے آم کی شکل ہوتی،
آم تو آپ نے دیکھا، آم کی شکل کا ایک دائرہ ہے، اللہ نے بیت اللہ کے گرد لگایا ایسے کر، کہیں سے فاصلہ زیادہ ہے، کہیں سے تھوڑا ہے، کہیں سے بہت تھوڑا۔ اس کے اندر کو حرم کہتے ہیں کہ اس میں نہ کسی شکار کو مارا جا سکتا ہے، نہ کسی پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ یہ اللہ نے باؤنڈری لگائی، تو اس باؤنڈری پر ابو سفیان اور اخنس کھڑے ہوئے تھے، تو ایک ہرن کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا تھا اور ہرن بھاگ رہا تھا اور بھیڑیا پیچھے تھا۔ جب اس نے جمپ کیا، اس کو اوپر چھا گیا اس کے اوپر، تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی باؤنڈری میں چلے گئے، تو اس نے بھیڑیے نے اپنے پاؤں یوں سمیٹے اور پیچھے گر گئے اور ہرن کو کچھ نہیں کہا۔ تو ابو سفیان، اب اخنس کہنے لگا ہوئی ہوئی ہوئی، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے حرم شریف کی۔ تو بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا، اوکے، اس نے عربی زبان میں کہا، اس سے زیادہ عجب بات یہ ہے کہ محمد تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے اور تم سب جہنم میں جا رہے ہو۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کسی کو بتانا نہیں، اگر پتہ چل گیا تو سارے ہی کلمہ پڑ جائیں گے۔ تو وہ پادری کہنے لگے کسی کو بتانا نہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا ہماری عوام کو کہ 40,000 قرآن میں زیر زبر کا فرق کوئی نہیں ہے، تو کہیں یہ سارے کلمہ نہ پڑ جائیں۔ تو اب جنت اور جہنم کے تصور سے 3 طبقے زندہ ہیں۔ تو یہودیوں نے اپنا کام یوں ختم کیا، انہوں نے کہا ہماری قربانی موسیٰ علیہ السلام نے دے دی، ہمیں چھڑا لیں، ہم جو مرضی کریں ہمیں موسیٰ چھڑا لیں، لہذا ان کے لیے حلال حلال ہے اور ان کی مرضی، اپنائیں یا اپنائیں، حرام حرام ہے اور ان کی مرضی، چھوڑیں یا کریں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں موسیٰ چھڑائیں، موسیٰ علیہ السلام ہماری قربانی دے گئے، لہذا ہم جو مرضی کریں ہمارے لیے جنت ہے، اگر ہمیں آگ میں جانا بھی پڑا تو الا ایام معدودات، ہمیں بس ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ 2-4 لتر مارے گا، پھر کہے گا چلو جاؤ جنت۔ لہذا ان کے لیے بھی سچ جھوٹ اور غلط صحیح برابر ہو گئے، کبھی ہم بخشے ہوئے، پہلے سے طے کر لیا۔ عیسائی ہیں دوسرا مذہب، اس کے بعد وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کر ہماری قربانی دے گئے، لہٰذا ہم جو مرضی کریں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں، لہذا تم اتوار کو چرچ جا کے پادری کو کہہ دو کہ میں نے یہ کیا، وہ کہتا جاؤ تیرا سارا معاف ہو گیا۔ لہذا ان کے لیے بھی سارے کام برابر ہو گئے۔ تیسرا مذہب مسلمان ہے، وہ کہتا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اسی پر یہ ساری بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ مسلمان، اسلام، قرآن، اور قرآن جس پر اترا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ فرما رہے ہیں اچھا عمل کرو گے تو جزا پاؤ گے، برا کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت کہلاتی ہے، اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت ہے یہ سورہ زلزال کی، اخوف آیت فی القرآن۔ قرآن میں جس آیت میں سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے وہ یہ آیت ہے کہ ایک دانے کے برابر تم اچھائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اور برائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ ہمیں اللہ کا یہ پیغام پہنچا، یہ آیت آ گئی، اس کے ساتھ حدیث پاک جوڑو۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، جن کو آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور آپ نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، اور اس کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور علی داماد کا علی تو جو خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ سارے فضائل سنانے کے بعد آپ نے کہا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا،
اے محمد کی بیٹی فاطمہ، جہنم کی آگ سے خود بچنا میں نہیں بچا سکتا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں بچا سکتا،